أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 سے ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے. فتولی عنہم، جب آپ کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی نشانی جو اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی اس کو شہید کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا. منقول ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کام کرنے کے بعد تم 3 دن تک زندہ رہو گے. بدھ والے دن آپ کی قوم نے اس اونٹنی کو شہید کیا. جمعرات کے روز قوم والوں کے چہرے پیلے پڑ گئے.
جمعے کا دن آیا تو قوم والوں کے چہرے لال ہو گئے، اور پھر جب اگلا روز آیا تو ان سب کے چہرے سیاہ پڑ گئے، اور جب اتوار کا روز آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک ایسی ہولناک آواز آئی جس ہولناک آواز سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور وہ وہیں تباہ و برباد ہو گئے۔ تو فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اب جب آپ نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ اس حال میں پڑی ہے کہ بالکل تباہ و برباد ہلاک ہو چکی ہے، وقال، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی مردہ قوم سے، اپنی اس قوم سے جو ہلاک ہو چکی تھی اس سے خطاب کیا۔ بہت توجہ طلب یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خطاب کیا، کس سے خطاب کیا؟ جو ہلاک ہو چکے تھے، ظاہری طور پر مر چکے تھے، ان سے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے خطاب کیا قرآن کے الفاظ، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے لیے بھلائی چاہی، میں نے اس چیز کو تمہارے لیے پسند کیا تھا کہ تم خیر خواہی کے رستے پر چلو، لیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نے نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کیا، تم نے خیر خواہی کے رستے بتانے والوں کو پسند نہیں کیا، اس طرح تم نے میری بات نہیں مانی اور آج تم ہلاک، تباہ و برباد پڑے ہوئے ہو۔ کون کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ دوبارہ دہراتے ہیں، کون خطاب کر رہا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ جو قوم مر چکی ہے، ہلاک ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی کا کلام کرنا، بات کرنا، اس بارے میں اہل سنت کا، تمام مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی کوئی بھی ہو، وہ جب بھی کلام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے۔ نبی کا کلام کبھی بھی بیکار نہیں ہو سکتا، بیکار کلام یہ عیب ہے، اور نبی اور انبیاء علیہ السلام بے عیب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا حضرت صالح علیہ السلام کا مردہ قوم سے اللہ کے حکم سے خطاب کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مردے، جبھی تو حضرت صالح علیہ السلام نے خطاب کیا۔ وہ مردے جو رب تعالیٰ کے نافرمان، رب تعالیٰ کے دشمن، رب کے غضب اور عذاب کے مستحق ہوئے، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، مرنے کے بعد وہ بھی بات کو سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ تو جس رب نے اپنے نبیوں کو شان اور عظمت عطا فرمائی ہو، اور پھر انہی نبیوں میں اللہ نے اپنے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام ہو، تو ان کی بعد از وصال ظاہری سننے کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے دشمن وہ سن سکتے ہیں تو رب کا محبوب ہو اور محبوب اعظم ہو تو اس کی سماعت کا اندازہ کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مسلک حق اہل سنت و جماعت پر کاربند فرمائے، اسی پر ہماری نسلوں کو استقامت عطا فرمائیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ آپ نے ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دی اور غلط کاموں سے آپ نے انہیں روکا۔ اذ قال لقومه، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشہ، آپ کی قوم اس پورے جہاں کے اندر اتنے بڑے گھناؤنی گندے گناہ میں ملوث تھی کہ آج سے پہلے
آپ کی قوم سے پہلے کوئی بھی قوم اس گھناؤنے گندے کام میں ملوث نہ پائی گئی تھی۔ آپ کی قوم کا وہ گندا کام کیا تھا کہ وہ عورتوں کے بجائے مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کا ایک کانسیپٹ تھا، وہ ہم جنس پرستی کے قائل تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے صفات عورتوں کو دی رکھی ہیں، وضع حمل، اولاد پیدا کرنا، انہوں نے اس سلسلے کو مردوں سے طلب کرنے کی خواہش کی، تو وہ مردوں میں انٹرسٹ رکھتے تھے۔ تو آپ نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو؟ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے جہاں میں کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ اتنا گھناؤنے جرم ہے، اتنا گندا خبیث کام ہے۔ انکم لتأتون الرجال، کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال رستہ دیا ہے اس کو چھوڑ کر تم حرام کو اختیار کرتے ہو اور اس میں دلچسپی رکھتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والی قوم ہو، حدود الہی کو پامال کرنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ، دوستوں ایک بات یاد رکھیے گا، گناہگار میں بھی ہوں، گناہگار ہم سب ہیں۔ جب ہمیں کوئی نصیحت کی بات کوئی سمجھائے، کوئی بتائے، ہم اس پر عمل نہ بھی کر سکیں، لیکن عمل کرنے کا ہمیں جذبہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور جو ہمیں کوئی بات سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اولاً ہم اس کی نصیحت کا مذاق بھی نہ اڑائیں، ہم اس پر عمل نہ بھی کر رہے ہوں تو دل سے اس بات کا احترام ضرور کریں، بجائے اس کے اس کی بات کو ہم اچھے طریقے سے ماننے کے اگر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے اور اسی پر ہی طعن و تشنیع، اسے ہی ٹونٹ کرنا شروع کر دیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کے اوپر اب بدبختی طاری ہو چکی ہے۔ جب آپ نے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ کام مت کرو، یہ غضب الہی سے تم اس کے مستحق ہو جاؤ گے، تو جواب میں قوم نے کیا کہا؟ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کو یہی جواب دیا کہ اخرجوہم من قریتکم، کہ لوط علیہ السلام اور ان کے جتنے متبعین ہیں انہیں اس بستی سے ہی نکال دو۔ کیونکہ وہ ٹونٹ کرتے ہوئے کہنے لگے انہم اناس یتطہرون، کہ بے شک یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑا ہی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والا بنتے ہیں، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے والا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر طعنہ دیا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معاشرے کے اندر ایک بات گردش کر رہی ہوتی ہے کہ گندے تالاب میں اگر اچھی مچھلی آ جائے تو گندے سارے لوگ مل کر اسی کو ہی باہر نکال دیتے ہیں۔ قوم کا بھی یہی نظریہ تھا، انہوں نے کہا ہم اپنی اصلاح کیوں کریں، اس پاک باز کو ہی باہر نہ نکال دیں۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جب گند زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نحوست اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ جو سمجھانے والا ہوتا ہے اسے ہی سب سے زیادہ برا تصور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ پر ہی طعنے دینے لگے، بڑا کہنے لگے آپ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اپنے پیارے لوط علیہ السلام اور آپ کے جتنے متبعین ہیں ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر آپ کی عورت کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ آپ کی جو زوجہ تھی وہ کافرہ تھی اور اپنی قوم کے اس گھناؤنی فعل سے محبت رکھتی تھی، تو اس وجہ سے آپ کی عورت بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، ایسے آسمان سے پتھر برسے کہ گندک
اور آگ سے یہ مرکب تھے، بنے ہوئے تھے، اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ہر ایک پتھر پر ایک ایک بندے کا نام اس پر درج تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس تم دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تفاسیر کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو کئی طرح کا عذاب دیا ہے۔ کہیں لکھا ہے کہ آپ کی قوم پر ایک ہولناک آواز آئی، اس سے ان کے دل بند ہو گئے۔ کہیں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں زلزلہ عطا کیا۔ کہیں لکھا ہے کہ آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے اس بستی کے نیچے اپنا پر ڈالا اور اپنے پر سے اس پوری بستی کو آسمان کی طرف لے گئے، اور وہاں سے جا کر آپ نے اس بستی کو الٹا کر کر پوری بستی کو اوپر سے نیچے گرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس گندے کام کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے اس قوم کو مختلف عذاب میں مبتلا کیا۔ وہ ایک گناہ کرتے تھے تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ آج یہ امت کون سا ایسا گناہ ہے جو کچھ پچھلی امتوں میں ہوتا تھا اور آج نہ ہو رہا ہو؟ اگر آج ہماری صورتیں سلامت ہیں، ہمارے عیوب، ہمارے نقائص لوگوں پر واضح نہیں ہیں، تو یہ محض کرم ہے رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ کی رحمت کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں۔ جب وہاں سے اتنی مروت ہو رہی ہے تو ہم کیوں بے مروتی کریں؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہر گندے کام، ہر گناہ والے کام سے محفوظ فرمائیں۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، آپ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی، یعنی معجزہ۔ معجزہ دراصل نبیوں کی نبوت اور ان کی رسالت کے سچائی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کی قوم بے ایمان تھی، ناپ تول پورا کر کر نہیں دیتی تھی، لوگوں کو بے وقوف بنا کر چال بازیاں مکاریاں کر کے ظاہری طور پر ناپ بھی پورا دے دیتی تھی، لیکن اس چیز کے اندر اس کی کوالٹی میں کمپرومائز کرتی۔ تو فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، آپ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم ناپ تول پورا کر کے دو، اس میں کمی بیشی مت کرو، کسی کو گھٹا کر مت دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، جس نے جتنے پیسے روپے دیے ہیں تم اس کو اتنا ہی اس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے انتظام کی بہتری کے بعد اب اس زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ زمین میں ایک فساد تو یہ ہے قتل و غارت گری، کسی کا ناجائز حق کھا لینا، دھوکہ دینا، چوری کرنا، خیانت کرنا، یہ بھی زمین میں فساد ہے۔ لیکن تفسیر کی روشنی میں یہاں زمین میں فساد سے مراد یہ ہے کہ کسی کو دین اسلام کے رستے سے روکنا، ذکر الہی سے روکنا، اچھی محفل خیر خواہی کے کام سے روکنا، یہ زمین میں فساد کرنا ہے۔ تو فرمایا ایسا مت کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ناپ تول بھی پورا دو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور تم ہر راستے پر اس طرح نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو، مسافروں کو ڈراؤ۔ وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به، اور تم اللہ کے راستے سے انہیں روکو، ان لوگوں کو جو اس کلام پر، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ آپ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں جو مجھ پر ایمان لے آ چکا ہے
تم اس کا رستہ صاف کر دو، تم اسے مت بہکاؤ، اسے کسی دوسرے رستے کی طرف مت لے کر جاؤ۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس سیدھے رستے میں ٹیڑھا پن تلاش مت کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو، اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوب کثرت عطا فرمائی، مال بھی کثیر دیا، عزتیں بھی کثیر دیں، بے شمار چیزوں میں تمہیں کثرت عطا کی، تو اس کی اس کثرت کی نعمت کو یاد کرو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، ان کے انجام کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لو، یہی عقل مندی ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں ایک گروہ جو ایمان لایا اس پر جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی میرے پیغامات، میری نصیحتیں، میری نبوت، اللہ کی توحید، اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لائے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک طائفہ، ایک گروہ ایمان نہ لائے، تو فَاصْبِرُوا، اب صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما دے، کہ تصدیق کرنے والے ایماندار لوگوں کو عزت دے، ان کی مدد فرمائے، جھٹلانے والے منکرین کو ہلاک کرے، انہیں عذاب دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کیونکہ وہی حاکم حقیقی ہے، بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، جب آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا تو جواب میں آپ کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو اور آپ کے جتنے متبعین ایمان والے ہیں، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے آپ کو نکال دینے کی دھمکی دی اور کہا، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہاں ہم بستی سے آپ کو اس وقت نہیں نکالیں گے یا تو آپ ہمارے دین کو قبول کر لیں، آپ ہمارے دین میں آ جائیں، اپنے دین کو چھوڑ دیں، پھر ہم آپ کو اپنی بستی سے نہیں نکالیں گے۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اس سے بیزار ہوں پھر بھی تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تمہارے دین سے نجات بھی دے دی ہے، اس کی برائیاں ہم پر واضح ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ساری چیز واضح کر دی ہے کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، تم اہل باطل ہو، تمہارا باطل ہونا مجھ پر ظاہر ہے، اس کے باوجود بھی میں تمہارے دین کو قبول کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہم مسلمانوں کو یہ لائق نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین کو قبول کریں، ہم تمہارے دین میں کیوں داخل ہوں، ہمیں تو یہ لائق ہی نہیں ہے، ہمارا دین تو ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہاں الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ چاہے، اس کی مشیت میں، اس کے علم میں، اگر یہ بات کسی کے لیے لکھی ہو اس کے مقدر میں کہ یہ بندہ دین اسلام سے پھر کر کسی اور دین کو قبول کر لے گا، اس کے مقدر میں لکھی ہو تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو تمہارے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ وسع ربنا كل شيء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا، ہم تمام امور میں اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔
ربنا اے ہمارے رب افتح بیننا و بین قومنا بالحق، ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان میں حق کا فیصلہ فرما۔ مراد یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ جس سے ان کا بطلان لوگوں پر ظاہر ہو جائے، اور ہمارا حق ہونا ہمارے حق ہونے کو ظاہر کرے، اور جتنے ہمارے پیروکار ہیں وہ اس حق پر ہونے کی وجہ سے اور خوش ہو جائیں، ایسا ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تیرا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، آپ کی قوم کے متکبر کافر سردار کہنے لگے دھمکی دیتے ہوئے متبعین جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کو، لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کی اتباع کی اے لوگوں، تو انکم اذا لخاسرون، تو بے شک اس وقت تم اپنا بڑا نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ سردار کافر سردار آپ کے پیروی کرنے والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ اتنی شدید گرمی ہو گئی کہ اس قوم کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ کوئی سائے کی جگہ بھی اگر ایسی تھی جہاں سایہ تھا تو وہاں بھی انہیں راحت نہ ملی۔ کوئی پانی بھی پیتے تھے تو وہ بھی کھولتا ہوا گرم پانی ہو چکا تھا۔ یہ قوم پریشان ہوئی، اپنے گھروں کے بیسمنٹ میں چلی گئی تاکہ کچھ سکون ملے، راحت ملے۔ جب اپنے گھروں کے تہہ خانوں میں گئی، بیسمنٹ میں گئی، تو وہاں بھی حبس، گرمی اتنی شدت کی تھی کہ یہ پوری قوم ایک جنگل کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی جنگل کی طرف گئی تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ابر ہے، بادل ہے، جس سے خوب ٹھنڈی ہوا ہے، جو بادل بارش کی علامت بن رہا ہے۔ تو ساری قوم ایک دوسرے کو بلا بلا کر اس میدان میں جمع کرنے لگی، اور اس بادل کے سائے کے نیچے جب جمع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بادل کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا، اور وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پس ایک زوردار زلزلے نے انہیں پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے اپنے گھر میں صبح کی اس حال میں کہ وہ اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ نے انہیں ایسا تباہ کیا کہ گویا ان گھروں میں وہ کبھی رہے ہی نہیں تھے، صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا۔ كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، تو بے شک وہ تباہی میں خود ہی پڑے ہیں۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، اپنی قوم سے منہ پھیر لیا۔ جب آپ کی قوم مر چکی تھی، تباہ و برباد ہو گئی، تو آپ نے اپنی ہلاک شدہ مردہ قوم سے آپ نے بھی خطاب کیا۔ وقال، اور آپ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ قوم آپ کے سامنے مری پڑی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی، ہلاک تھی۔ آپ اللہ کے نبی ہو کر اللہ کے حکم سے مردوں سے کلام کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا تھا۔ ونصحت لکم، میں نے تمہیں خوب نصیحتیں کیں، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے پیغامات، اس کی نصیحتوں کو قبول نہ کیا، انکار کیا، تو اب اس حالت میں پڑے ہوئے ہو۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو کیوں کر میں غم نہ کروں کافر قوم پر؟ جو قوم ایمان ہی نہ لائے تو اس پر غم کرنا تو بنتا ہی ہے۔ تو دوستوں، یہاں سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کوئی بھی ہو، وہ جو بھی کلام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ جب اللہ کے دشمن رب نے جن پر عذاب نازل کیا ہو، وہ اپنے ہلاک ہونے کے بعد زندہ لوگوں کی بات سن سکتے ہیں،
تو اللہ کے وہ نبی، اللہ کے وہ ولی، وہ نیک بندے جو صاحب مزار ہو گئے، اپنے اپنے مزارات میں موجود ہیں، تو وہ بھی ہمارے جیسے گناہ گاروں کی بات کو سن بھی سکتے ہیں اور مدد کو پہنچ بھی سکتے ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بھی بستی میں جب بھی کوئی نبی بھیجا مگر جب قوم والوں نے اس نبی کو جھٹلایا تو الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، تو ہم نے اس قوم کے لوگوں کو سختی اور تکلیف سے پکڑ لیا، ان کے اوپر تنگی آ گئی، مصیبتیں آ گئی، بیماریاں آ گئیں۔ لعلہم یضرعون، ہم نے اس لیے ایسا کیا شاید کہ وہ گڑ گڑا کر توبہ کر لیں، گریہ وزاری کر کے درست رستے کو اختیار کر لیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے انہیں ان کی برائی دور کی اور برائی کی جگہ ان کو اچھائی عطا کی۔ جتنی تکلیفیں تھیں وہ دور ہوئیں، ان تکلیفوں کے مقابلے میں انہیں راحت عطا کی، اس امید پر کہ شاید وہ دوبارہ حق کے رستے کو قبول کر لیں۔ حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے، پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تکلیف کو دور کیا تو انہیں کثیر نعمتیں عطا فرمائیں۔ اب کیا ہوا؟ جب اتنی نعمتیں ملی تو وقالو، تو کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، بے شک ہمارے باپ دادا آباء و اجداد کو بھی کبھی رنج پہنچتا تھا، کبھی راحت پہنچتی تھی، تو وہ یہ خیال کرنے لگے یہ تو زمانے کا دستور ہے، کبھی خوشی ملتی ہے، کبھی غم نصیب ہو جاتا ہے، کبھی راحت ہوتی ہے، کبھی سکون ہوتا ہے، کبھی بے سکونی، کبھی مرض میں بندہ مبتلا ہوتا ہے تو کبھی وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس چیز کو یہ خیال کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی راحت کو یہ خیال کرنے لگے یہ تو کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں تو اس وجہ سے ہمیں مصیبت آئی تھی، نہیں، کہنے لگے یہ تو زمانے کا دستور ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو بھی اس طرح سے سوچنا شروع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں قریب نہ ہوئے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے انہیں اچانک سے پکڑ لیا اس طرح کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، غافل تھے، ہمارا عذاب آیا اور اس عذاب نے انہیں تباہ کر دیا۔ اب جو آیت کریمہ ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج پاکستان میں بے برکتی کیوں ہے؟ کیوں آج ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں؟ اربوں خربوں لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر بنایا، اس کے باوجود بھی ہماری زبانوں پر ناشکری ہے، بے برکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے اللہ پر ایمان لاتے، اس کی تمام چیزوں پر ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، رب کا خوف ہوتا۔ جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے وہ دل کبھی بھی گناہوں کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا واتقوا، اللہ سے یہ بستی والے ڈرتے، گناہ سے بچتے، نافرمانی سے بچتے تو کیا ہوتا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ضرور ہم آسمان اور زمین سے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی، زمین بھی سونا اگل دیتی، خوب کثرت سے کھیتیاں ہوتی، پیداوار ہوتے، نعمتیں خوب ملتی۔ لیکن آج بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پیداوار کم تھوڑی ہو رہی ہے، بارشیں آج بھی برس رہی ہیں، لیکن اتنی نعمتیں کثرت کے ہونے کے باوجود بھی برکات نہیں ہیں، رحمتیں نہیں ہیں۔ جو چیز مل بھی رہی ہے وہ بعد میں ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اس کے بتائے ہوئے کاموں کے علاوہ دوسرے کاموں پر چل رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر اس طرح کر لیتے تو بڑا فائدہ ہوتا، لیکن وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان قوم، اس بستی والوں نے جھٹلایا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پس ہم نے ان کے کیے ہوئے پر ان کی گرفت کر لی، جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے ہم نے اسی مطابق انہیں پکڑ لیا۔
افامین اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آئے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ انہیں ہمارے عذاب سے خوف نہیں آتا؟ اوامین اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ بستی والے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر صبح کے وقت آئے اس حال میں کہ وہ اپنے کھیل کود لہو و لعب میں مبتلا ہوں، غافل ہوں؟ کیا انہیں ہمارے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ افامینوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اس کی خفیہ تدبیر کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ بہادر سمجھتے ہیں، نڈر سمجھتے ہیں۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے مگر وہی لوگ جو تباہی والے ہیں، جو خاسر قوم ہیں، تباہ و برباد ہونے والی ہے، وہی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائیں، دلوں کا تقوی عطا فرمائیں، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے فضل و کرم سے حضور جان کائنات علیہ السلام کے صدقے طفیل ہم تمام پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ اے مالک و مولا، دونوں جہاں میں عزتیں، نعمتیں، برکتیں، عافیتیں، سلامتیاں مقدر فرما۔ ہر قرض، ہر مرض، ہر رنج سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسرائیلی مصنوعات کا کھل کر بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو حضور کے غلام مسجد اقصیٰ کے تحفظ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کی نیت سے نکل رہے ہیں، اے مالک و مولا، غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی تمام چیزوں میں خوب برکت عطا فرما، ان کے اس احتجاج کو پوری دنیا کے اندر رعب اور دبدبے کا باعث بنا، مسلمانوں کو عروج عطا فرما، مسلمانوں کو ہر میدان میں عروج اور کامیابیاں عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ اے مالک و مولا، ہمارے درس کو قبول فرما، ہمارے محترم حضرت علامہ بلال غازیانی کے والدین، بالخصوص ان کی والدہ مرحومہ کی قبر پر قرآن کریم کا نور داخل فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، وہ نیک بندی وہ تو بخشی جا چکی ہیں، مالک ان کے صدقے ہم گناہ گاروں پر بھی کرم فرما۔ اے مالک و مولا، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما، قبر کے اندر جنتی کھڑکی عطا فرما، جنتی ہوا عطا فرما، جنتی بچھونا عطا فرما۔ ان کے والدین کی قبروں کو اے مالک تا حد نگاہ کشادہ اور وسیع فرما۔ اے مالک و مولا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ ہمارے محترم دوست حضرت علامہ بھائی بلال غازیانی کو صبر عطا فرما، صبر پر خوب بہت بڑا اجر عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں بھی مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 ثم آمین بجاہ النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه